اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی بڑی اور بری معاشرتی برائی ہے غیبت، یعنی کسی بھی شخص کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا۔ آج ہم غیبت کے جو نقصانات ہیں اور شریعت نے جس طرح سے اس کو منع کیا ہے اس حوالے سے احادیث مبارکہ دیکھیں گے۔ دراصل اسلام نے انسان کی عزت، آبرو اور احترام کی حفاظت کو بہت اہمیت دی ہے۔ انہی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی بات نہ کی جائے جو اسے ناگوار گزرے۔ اسے شریعت کی زبان میں غیبت کہا جاتا ہے اور غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر ایسے کرے کہ جو اسے ناپسند ہو۔ عرض کیا گیا کہ اگر وہ بات واقعی اس میں موجود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بات اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے اپنی سند کے اعتبار سے، کیونکہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں بھی غیبت کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم یقیناً اسے ناپسند کرو گے۔ گویا کہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کے اندر غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دے دی گئی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو آپ نے وہاں ایک منظر دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں، ان کی عزتوں پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ اور غیبت کا گناہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا سے بھی زیادہ ہے۔ یہ مشکات المصابیح میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے سخت تر گناہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، غیبت زنا سے سخت گناہ کیوں کر ہے؟ آپ نے فرمایا، آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص اسے معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ غیبت حرام اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے، سوائے ان چند مواقع کے جہاں شریعت نے کسی دینی مصلحت کی وجہ سے اجازت دی ہو۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت کی حرمت قرآن، سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے اور اس سے توبہ کرنا واجب ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے غیبت کو اپنی کتاب الکبائر میں کبیرہ گناہوں میں شمار کیا اور فرمایا کہ یہ اعمال صالحہ کو تباہ کرنے والی بیماری ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت دلوں میں نفرت، دشمنی اور معاشرے میں انتشار پیدا کرتی ہے، اس لیے اسلام نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو عادت، جو بیماری اور جو عیب اللہ کو اتنا ناپسند ہے، تو اس کو بچنے کا طریقہ تو کوئی ہونا چاہیے۔ ایسے طریقے اختیار کریں کہ ہم اس برائی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہاں پر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ طریقے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم غیبت سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی نگرانی کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری ہر بات پر حساب ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اس بات کی کوشش کرتے رہیں کہ اپنی زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ گفتگو کرتے وقت یہ سوچیں کہ اس کا فائدہ کیا مجھے آخرت میں ہوگا، یا یہ میرے نام اعمال میں، گناہوں میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ میں دوسروں کے عیوب دیکھنے کی بجائے اپنے عیب کیوں نہ دیکھوں، دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنے کی بجائے اپنی اصلاح کی فکر کروں، کیونکہ مجھے اپنے اعمال پہ جواب دہ ہونا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو نیکی کی طرف لے جانے والے ہوں، جو برائی سے نفرت پیدا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ معاون ہوں۔ تو لہٰذا نیک لوگوں کی صحبت، اور نیک لوگوں کی صحبت سے مراد یہ ہے کہ اسلامی اجتماعیت، ایسی اجتماعیت جو صرف اور صرف نیکی کے راستے پر چلنے میں معاون و مددگار ہو، اور جو اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے
پوری جدوجہد اور پوری زندگی لگا کے رکھنے کا عزم رکھتے ہوں۔ ایسی اجتماعیت، ایسے لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ ہمیں غیبت جیسے برے مرض سے بچا سکتا ہے۔ اور پانچواں، اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو اسے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر روکنا ممکن نہیں ہے تو اس محفل سے اٹھ جائیں، کیونکہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور اخوت، بھائی چارے اور محبت کی فضا کو نفرت میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، دوسروں کی عزت کا احترام کرے۔ اگر کبھی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو فوری طور پر توبہ کرے، اور پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ متعلقہ شخص سے جس کی غیبت کی ہے، جس کی برائی کی ہے، اس سے جو ہے وہ معافی مانگ لی جائے۔ وہ معاف کر دے تو اسی صورت میں معافی ہو سکتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، مشکات المصابیح کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا ایک کفارہ یہ ہے کہ تو دعائے مغفرت اس شخص کے لیے کرے جس کی تو نے غیبت کی ہے، یا تو یوں کہے کہ اے اللہ تو میری اور اس شخص کی مغفرت فرما، یعنی جس کی غیبت کی تھی اس کے لیے دعائے خیر کرے، اس کی مغفرت کی دعا کرے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ وہ اپنے اعمال تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ تو بہت ایسی بات ہے جو اخلاق سے گری ہوئی، اور ایسی بات ہے جو انسان ہونے کے اعتبار سے بھی غلط ہے، انسانیت کے خلاف ہے کہ جو شخص دنیا سے جا چکا، جو اپنا وقت پورا کر چکا، اس کی غیبت کی جائے، اس کی برائی کی جائے، جبکہ مسلمان کے مسلمان پر جو حق ہے اس میں ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ اچھا، اب ہم غیبت کے حوالے سے یہ دیکھتے ہیں کہ سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 کے اندر لکھا ہے کہ غیبت صرف ایک فرد کے خلاف جرم نہیں بلکہ پورے معاشرے کی اخلاقی بنیادوں کو کمزور کرنے والی برائی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غیبت باہمی اعتماد، اخوت اور محبت کو ختم کر دیتی ہے، معاشرے میں بدگمانی، نفرت اور انتشار پیدا کرتی ہے۔ جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانے کا تصور انسان کے لیے انتہائی گھناؤنا ہے، اسی طرح کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا بھی اخلاقی اعتبار سے بہت ہی کبھی عمل ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے عیوب تلاش کرنے کی بجائے اپنی اصلاح پر توجہ دے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غیبت ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جو افراد کے درمیان اعتماد کو ختم کرتی ہے، اسلامی اخوت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے قرآن نے اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ تو ایسا برا جرم، ایسا گناہ جس کی بہت ہی مذمت کی گئی ہے، جو انسانی اخلاقیات کے لیے بھی بہت ہی نقصان دہ ہے، اس سے ضرور ہمیں بچنا چاہیے۔ اب ہمیں وہ چند معاملات دیکھنے چاہیے جن معاملات میں شریعت نے دوسرے کی برائی کرنے کی اجازت دی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی شخص پر ظلم ہوا ہو تو وہ قاضی، حاکم یا متعلقہ ذمہ دار کے سامنے ظالم کی برائی بیان کرے تاکہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو واضح کر سکے اور اسے انصاف مل سکے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ شخص جو ظالم کے ظلم کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے بعد شکایت کرنا تاکہ ظالم ظلم سے رک جائے، ایسے شخص کے ساتھ بیان کی جائے جو اس کی خرابی کو روک سکے، اس کی اصلاح کر سکے، اسے برائی سے روکنے یا گناہ سے روکنے کی قدرت رکھتا ہو۔ تیسرا کہ کسی شخص سے کوئی فتویٰ لینا ہے، شرعی رہنمائی لینی ہے، اور شرعی رہنمائی یا فتویٰ لینے کے لیے پوری بات کو بتانا کہ یہ اس طرح سے معاملہ ہوا تو اب میں کیا کروں یا میرے لیے کیا کرنا جائز ہے، وہ اپنی رہنمائی کے لیے۔ اور چوتھا یہ کہ اگر کوئی دھوکہ باز ہے، بددیانت ہے، جھوٹا ہے، تو اس کے بارے میں اطلاع دینا کہ جیسے کسی نے گھر خریدنا ہے اور گھر خریدنے والا پوچھے کہ ہمسایہ کیسا ہے، اس کے بارے میں بتانا کہ وہ کیسا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شریف آدمی ایسے گھرانے کے پاس اپنا گھر خرید لے جو انتہائی برے لوگ ہوں اور ان کی زندگی مشکل میں پڑ سکتی ہو، یا پھر ایسا شخص جس کے ساتھ آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ بددیانت ہو اور کوئی جاننے والا پوچھے کہ اس کے بارے میں بتا دیں کہ میں اس کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو بتانا اخلاقی طور پر ضروری ہے کہ یہ بددیانت آدمی ہے اور تمہارے ساتھ بددیانتی کا معاملہ کرے گا۔ یا پھر کوئی رشتہ، نکاح، اس طرح کے معاملات میں کوئی پوچھے تو اسے صحیح بتانا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ ان مواقع پر برائی بیان کرنا یا غیبت کرنا جائز ہے اور اس کا مقصد اس برے شخص کے شر سے بچانا ہے۔
5ویں نمبر پر وہ جو خود اعلانیہ گناہ کرتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے اور وہ ہر جگہ اس کا ذکر کرتا ہے، ایسے اشخاص کا، ایسے افراد کے بارے میں بھی بتانا تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ سکے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کسی کا تعارف کرانے کے لیے اس کا اصل نام لیں، لیکن اس نام کے بہت سارے لوگ موجود ہوں، سمجھ نہ آ رہی ہو وہ کون سا شخص ہے، تو صرف تعارف کے لیے کوئی عیب بیان کر دینا، جیسے مثال کے طور پر نام بتا رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کہاں سے ہے، کیسے ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی، پھر یہ کہہ دینا کہ ہاں وہ جس کا قد کچھ چھوٹا ہے، تو یہ ایک تعارف کے لحاظ سے ہے، لیکن اس میں حقارت موجود نہیں ہے۔ اگر حقارت موجود ہو، دوسرے کو چھوٹا جاننا موجود ہو، تو وہ گناہ ہے، کیونکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ریاض الصالحین میں بھی انہی 6 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، 6 مواقع کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اصلاح کی شرط ہے اور ضرورت کے مطابق اصلاح کی نیت کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں، مگر اس میں خواہش نفس شامل نہ ہو، کسی کے خلاف کوئی بھڑاس نکالنا مقصد نہ ہو، کسی کے خلاف کوئی بغض اور کینہ نکالنا مقصد نہ ہو۔ دراصل بات یہ ہے کہ غیبت اصل میں حرام اور کبیرہ گناہ ہے، البتہ جب کسی شرعی مصلحت اور ظلم کے ازالے، اصلاح معاشرہ یا فتویٰ طلب کرنے یا مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کی ضرورت ہو تو صرف ضرورت کی حد تک برائی بیان کی جا سکتی ہے، لیکن ضرورت سے زائد کہنا یا ذاتی دشمنی نکالنا پھر گناہ کبیرہ میں شمار ہو جاتا ہے، حرام معاملات میں شمار ہو جاتا ہے۔ آج کا یہ درس حدیث کا موضوع بہت ہی نازک اور اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ایسی برائی ہے، ایسی علت ہے جو ایک بار ختم کرنے سے ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ ایسی برائی ہے جس پر مسلسل نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی زبان، اپنے دماغ، اپنے دل پر پہرا دینے کی ضرورت ہے کہ کہاں کون سا کام ضرورت کے مطابق اور کہاں اپنے خواہشات نفس اور اپنے دل کی دشمنی، اپنے بغض اور کینے کی بنیاد پر دوسرے کی برائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس برائی سے محفوظ رکھے، آمین۔